جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو حوا بی بی کی پیدائش کیسے ہوئی؟ وہ کون سا پل تھا جس سے آدم کو منع کیا تھا؟ شیطان کون سے شکل میں جنت کی اور داخل ہوا؟ شیطان نے مرد کی بجائے عورت کو دھوکہ کرنے کے لیے کیوں چنا؟ آدم علیہ السلام اور کون سے اہم الفاظ بول چکے تھے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گیا؟ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو وہ ہوا میں کیوں لہرا رہا تھا اور زمین تک کیوں نہیں پہنچتے؟ قابیل اور حابیل کون تھے؟ دنیا میں پہلا موت کب اور کیوں ہوا؟ کوے نے اور کون سا کام کیا جس سے قابیل کو فائدہ ہوا؟ آدم علیہ السلام کی کل عمر اور موت کے بعد کیا ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ اب جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی، فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکے اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جو کھانا کھا سکتے ہو کھاؤ، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ ایک قول انگور کا ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کرنے کی اللہ نے ضرورت نہیں سمجھی، ہمیں بھی اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسہ ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کھالیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤں گے فرشتوں کی طرح، ورنہ تم مر جاؤں گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سام کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سام کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائی اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم ایسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ اس درخت کو کھانا پہلے ہمارے لیے درست نہ تھا، لیکن اب درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں تشریعی نہیں بلکہ نہیں شفقتان تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بول گئی، یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے افضل ہے، درخت کھا کر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت؟ ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئی۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا ہے وہ یہی ہے،
لباس کا وار تھا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے۔ الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہوں نے احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی۔ نافرمانی کا تصور تک ان کی دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ناظرین، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو۔ تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہوں گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے۔ تم یہی زندگی بسر کرو گے اور یہی مروں گے اور یہی سے ہی دوبارہ اٹھ جاؤں گے۔ معزز ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کی 7 گز برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کی 60 گز برابر ہو گئی اور سیدھے اترنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرا میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہے، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب انہوں نے یہ کلمات کہی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہی سے دنیا میں انسانیت کی دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائی کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتے تھے۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتے تھے۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شرعیت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہے جو دنیا کی شروعات میں تعلیمی انسان کے لیے بھیجے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتی، کھیتی باڑی کرتی اور جانوروں کو پالتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تو وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی ہوئی تھی وہ بدصورت تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شرعیت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بہت سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کی مزاج سخت ہوتی ہے، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ ناظرین، قابیل اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے گے وہ اپنی موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔
معزز ناظرین گرامی، حابیل نے نیک اور مخلص انسان تھے۔ انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دی۔ آگ آئی اور حابیل کے قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا۔ بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کی، وہ شیطان کی جال میں پھنسا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے ٹان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کے موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر پہلا انسان قتل بیتا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنی ساتھ کو زمین میں گڑا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گزرا ہوں۔ کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے، میں نہیں۔ قابیل نے گڑا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے ہو گئی، وہ قابیل سے ملتے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کی 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہا دیا گیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کی ہو گئی تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کی پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئی پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کے موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ طبری اور ابن الاسیر کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبریل نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ بقول یعقوبی جبل ابی قبیس کی دامن میں مغارۃ الکنوز خزانوں کی غار میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیب کے صحن میں ہے۔ بعض مورخین کی بقول آپ کی قبر سعودی عرب کی مسجد خیب کے اندر واقع ہے۔ بعض مورخین کی بقول آپ کی قبر عراق میں واقع ہے۔